السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے عجوبے پائے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دلچسپ اور حیران کن عجوبے پائے جاتے ہیں جن کا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، تو ویڈیو کو پوری دیکھنا۔ جو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ وطن عزیز پاکستان خوبصورت اور عجب مقامات کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے شمالی علاقے اور کشمیر شاندار سیاحتی مقامات میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ملک کا یہ حصہ یعنی کہ کشمیر اپنے آسمانوں کو چھوتے پہاڑوں، دلکش اور سرسبز دیہاتوں، خوبصورت جھیلوں اور حیران کن حیوانی زندگی کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ ملک کے اس حصے کے مرکزی سیاحتی مقامات میں نیلام، سوات اور ہنزا شامل ہیں۔ یہ تمام مقامات دنیا کی حقیقی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیر و تفریح کے لیے باکمال آثار قدیمہ بھی موجود ہیں، جس وجہ سے ہر سال بڑی تعداد میں سیاح اس دیش کا رخ کرتے ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں تاج محل، دیوار چین، پیسا ٹاور، پیٹرا، کولوسیم، چیچن اطزا اور ماچو پیچو شامل ہیں، جبکہ پاکستان کی شاہراہ قراقرم کو دنیا کا 8واں عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے عجوبوں کی بات کی جائے تو ان سب میں سر فہرست اور دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ قراقرم ہے۔ یہ ہائی وے N35 اور نیشنل ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ زمین سے 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع قراقرم ہائی وے پاکستان اور چائنا کی گہری دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1300 کلومیٹر طویل یہ ہائی وے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع حسن ابدال سے شروع ہو کر گلگت بلتستان کھنجراب پاس پر ختم ہوتا ہے۔ پاکستان چائنا بارڈر کے اس پار چائنا کا نیشنل ہائی وے 314 شروع ہو جاتا ہے۔ شاہراہ قراقرم کے خوبصورت اور دلکش مناظر دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم کو دنیا کے سب سے اونچے اور پکے ہائی وے ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ قراقرم ہائی وے کی اس قدر بلندی کی وجہ سے اسے کئی قسم کے موسمی حالات سے بھی نپٹنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کی مرمت وقفے وقفے سے جاری رہتی ہے۔ قراقرم ہائی وے پر دوران سفر کئی خوبصورت پہاڑ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں نانگا پربت، راکا پوشی اور ویران سر فہرست ہیں۔ مشہور برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق سیاحوں کو متوجہ کرنے کے حوالے سے شاہراہ قراقرم پاکستان میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس شاہراہ کے ساتھ کئی غمناک یادیں بھی وابستہ ہیں، جیسا کہ دوران تعمیر قریباً 500 پاکستانی اور چائنیز مزدوروں کی موت واقع ہوئی۔ اسی وجہ سے اسے دنیائی تاریخ کا سب سے غیر یقینی اور خوفناک انجینئرنگ منصوبہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس ہائی وے کی تعمیر 1978 سے شروع ہو کر 1982 کو اختتام پذیر ہوئی، تاہم بین الاقوامی سیاحوں کے لیے اسے 1986 میں کھولا گیا۔ اس کے بعد ہے موہنجو دارو، جس کے اردو میں معنی مردہ لوگوں کا ٹیلا کے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ آج بھی اس کے اصل نام کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم ماہرین کی بڑی تعداد کوکو ترما یعنی مرغے کی لڑائی پر اتفاق کرتی ہے۔ ایک اندازے اور تاریخی شواہد کے مطابق موہنجو دارو کی تعمیر 2500 BCE یعنی آج سے 4500 سال قبل مکمل ہوئی۔ موہنجو دارو وادی سندھ کی قدیم تہذیب اور ماضی ہے، یہاں کے لوگوں کے عروج و زوال کی بھرپور نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین گنجان آباد اور ماضی کے ترقی یافتہ علاقوں میں کیا جاتا ہے، جہاں پورے برِ صغیر سے لوگ جوک در جوک تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں موہنجو دارو کی تباہی اور زوال کے بعد بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد 1920 تک اسے دوبارہ دریافت نہ کیا گیا۔ بعد ازاں 1980 میں اسے بین الاقوامی ادارے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یعنی دنیا کے قدیم ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا گیا، تاہم آج یہ قدیم ثقافتی ورثہ غیر مناسب دیکھ بھال اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے بدحالی سے دوچار ہے۔ ان سب کے باوجود بھی ہر سال بڑی تعداد میں بین الاقوامی سیاح اس قدیم تہذیب کو دیکھنے کی غرض سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہے بلتت فورٹ۔ بلتت فورٹ کا شمار بھی پاکستان کی خوبصورت اور پر اسرار جگہوں میں ہوتا ہے۔ بلتت فورٹ گلگت بلتستان کے ایک گاؤں ہنزا میں واقع عجیب و غریب مقام ہے۔ بلتت فورٹ کی تاریخ 700 سال پرانی ہے اور اس طویل عرصہ میں کئی بار اسے مختلف حکومتوں کے اوراق میں مرمت و تعمیر کیا جاتا رہا۔ 16ویں صدی میں ایک مقامی راجہ نے بلتستان کی رانی سے شادی رچائی تو ماسٹر بلتی ماضی میں بلتستان کے مشہور معمار کے کاریگروں کو خرید لیا اور بلتت فورٹ کی تجدید اور توسیع میں لگا دیا۔ بلتت فورٹ دراصل بلتستان کی رانی کی جاگیر تھی جو شادی کے بعد راجہ کی ہو گئی۔ ایک لمبے عرصے بعد 1945 میں یہاں کے مقامی لوگوں نے شدید سردی اور ضروریاتی زندگی کے وسائل کی کمی کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کر نچلی پہاڑیوں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے یہاں کا معائنہ کیا اور اس جگہ کو ایک میوزیم میں بدل دیا اور اس میں کئی متعلقہ چیزیں بھی رکھیں جن میں تصاویر، پرانے برتن، اوزار اور ہتھیار وغیرہ شامل ہیں۔ بلتت فورٹ اور اس مقام سے دکھنے والے خوبصورت مناظر کی نظیر دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک بڑے بڑے دیوقامت پہاڑوں میں گھری ایک خوبصورت اور دلکش جھیل ہے۔ یہ جھیل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی آخر کاغان میں واقع ہے۔ یہ جھیل سمندری سطح سے قریباً 10,578 فٹ اونچائی پر ہے۔ سیف الملوک کا شمار پاکستان کی سب سے اونچی جھیلوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے خوبصورت مناظر اور سال بھر رہنے والے پرمتف موسم سے محفوظ ہونے ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں لوگ امنڈ آتے ہیں۔ اس شاندار جھیل کے قریب ہی کاغان کی سب سے اونچی چوٹی ملکہ پربت بھی واقع ہے۔ سیف الملوک کی خوبصورتی اور دلکشی کے پیش نظر ماضی کے کئی شعراء اس کی تعریفوں کے پل باندھ چکے، جن میں مشہور زمانہ صوفی شاعر میاں محمد بخش بھی شامل ہیں۔ میاں محمد بخش اس جھیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فارس کا ایک مشہور راجہ شہزادہ سیف الملوک اسی جھیل کے کنارے پری نما شہزادی بدری جمالہ کے پیار میں گرفتار ہو گیا تھا اور تب سے آج تک یہ جھیل سیف الملوک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو پاکستان کے عجوبوں کے بارے میں بتایا اور پاکستان کی خوبصورتی کو کسی حد تک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔